شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ حضرت سفیان ثوری، امن شبرما ابن ابی لیلہ، ابو حنفیہ مندل، ابو الحوث اور حبان جیسے جید علماء تھے۔ جنازہ ایک سید زادے کا تھا۔ جنازے میں کوفہ کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ سب ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک جنازہ رک گیا۔ لوگوں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس لڑکے کی ماں بےتاب ہو کر نکل پڑی ہے۔ جنازے پر اپنا کپڑا ڈال دیا اور اپنا سر کھول دیا ہے۔ عورت شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس میت کے باپ نے چلا کر کہا واپس جاؤ، مگر اس نے واپس ہونے سے انکار کر دیا۔ باپ نے قسم کھائی کہ یہیں سے لوٹ جاؤ ورنہ تجھے طلاق ہے، جبکہ ماں نے بھی قسم کھائی کہ اگر میں اس نماز جنازے سے پہلے لوٹوں تو میرے سارے غلام آزاد۔ الغرض لوگ ایک دوسرے سے مشغول کلام ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، کیونکہ سب کو گمان تھا کہ یا تو طلاق واقع ہوگی یا تو قسم ٹوٹے گی۔ میت کے باپ نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی مدد کرے، لیکن کسی کو اس مسئلے سے چھٹکارے کا حل معلوم نہیں تھا۔ اسی اثناء میں میت کے باپ کی نظر امام ابو حنفیہ پہ جا رکی۔ انہوں نے امام صاحب سے گزارش کی کہ آپ ہی اس مسئلے کا حل بتائیں۔ امام صاحب آئے اور عورت سے معلوم کیا کہ کس طرح کی قسم کھائی ہے۔ اس نے بتلا دیا۔ باپ سے پوچھا تم نے کس طرح کی قسم کھائی؟ اس نے بھی بتلا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میت کو یہیں پہ رکھ دو۔ چنانچہ رکھ دیا گیا۔ امام صاحب نے باپ کو حکم دیا کہ نماز جنازہ پڑھاؤ۔ جو لوگ آگے نکل گئے تھے واپس ہوئے اور فوت شدہ لڑکے کے باپ کے پیچھے صف لگی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ امام صاحب نے فرمایا قبر کی طرف لے جاؤ اور اس کی ماں سے کہا اب تم گھر چلی جاؤ، تمہاری قسم پوری ہو گئی۔ باپ سے کہا کہ تمہاری بھی قسم پوری ہو گئی، طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اس پر لوگ امام اعظم علیہ السلام کی ذیانت پر عرش کر اٹھے۔ اسی موقع پر ابن شبرما علیہ السلام نے کہا تھا عورتیں آپ جیسا پیدا کرنے سے عاجز ہے۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو علمی نکات بیان کرنے میں نہ کوئی مشقت ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ یہ سب ان پر اللہ کا بڑا فضل تھا۔ آپ نہایت ذہین اور قومی حافظہ کے مالک تھے۔ آپ کا زہد و تقویٰ، فہم و فراست اور حکمت و دانائی بہت مشہور تھی۔ آپ نے اپنی کم عمری میں 7000 مرتبہ ختم قرآن کیا۔ 45 سال تک روزانہ ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھتے رہے۔ رات کے 2 نفلوں میں پورا قرآن حکیم ختم کرنے والے امام اعظم ابو حنفیہ دن کو علم پھیلاتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ ان کی حیات مبارکہ کی لاتعداد گوشیں ہیں۔ ائمہ حدیث آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد و تقویٰ اور طہارت کے پہاڑ ہیں۔ حدیث بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ اگر ایمان سریہ ستارے کے پاس بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس میں سے اپنا حصہ حاصل کر لے گا۔ امام طبرانی بھی اس کا ذکر کرنے کے بعد تحریر میں فرمایا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام ابو حنیفہ شیخ نعمان بن ثابت کے بارے میں ان احادیث میں بشارت دی ہے، اور یہ احادیث امام صاحب کی بشارت و فضیلت کے بارے میں ایسی صریح ہیں کہ ان پر مکمل اعتماد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔